قدر و منزلت ہے، اور یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے آج یہ جو انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے یہ انتہائی قابل تحسین ہے، اور اس کو میں پرسنلی انشاءاللہ پروموٹ کروں گا، اور میں انکریج کروں گا اپنے قوم کے ان نوجوانوں سے، بچیوں سے، even their elderly people, from wherever you get advice and sound, solid suggestion, that would be most welcome. And انشاءاللہ پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ یہ ملک ہر لحاظ سے آگے جائے، اور جو جدید دور کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ آج دنیا میں وہ قومیں آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں جہاں پر تعلیم، تحقیق، ریسرچ اینڈ پیپرز لکھے جاتے ہیں، پھر ڈبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہیں، آئیڈیاز آتے ہیں، ان کو فلوٹ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر بڑے اچھے طریقے سے کنکلوژنس ڈرا کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام آئی تھنک چیزیں انتہائی اہم ہیں آج کی دنیا میں۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں فار دس گیدرنگ، اینڈ ناؤ سلمان صوفی اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، آپ کی پبلک پالیسی کی جو انیشیٹوز ہیں جس میں جو پبلک کے ڈائریکٹ بینیفٹ کے پروجیکٹس ہیں، اس میں آپ کی ہمیشہ سے انسٹرکشنز لی رہی ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹلی انگیج کیا جائے تاکہ ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو ہوں۔ تو اسی سلسلے میں سر آپ کی انسٹرکشن پہ آج یہ پرائم منسٹرز انوویشن ہب کا انوگریشن کیا جا رہا ہے۔ اس کا صرف ایک سمپل مقصد ہے کہ وی آر پٹنگ پبلک بیک ان پبلک پالیسی۔ اس انوویشن ہب کے تھرو جو ہماری پبلک ہے وہ ڈفرینٹ انیشیٹوز جو ہیں وہ سبمٹ کروائیں گے، اور جب وہ سبمٹ کروائیں گے تو وی ہیو اے پینل آف ایکسپرٹس وچ انکلوڈس پروفیسر فیصل باری۔ پبلکس رول ان پبلک پالیسی۔ رائٹ سر۔ اس میں سر ہمارے پینل آف ایکسپرٹس میں پروفیسر فیصل باری ہیں، مشرف زیدی ہیں، پروفیسر شاہ رخ وانی ہیں، شزا ہیں، اور عائشہ رضا فاروق ہیں۔ جو آئیڈیاز آئیں گے ڈفرینٹ سیگمنٹس کے اوپر ان کو پھر ویٹ کیا جائے گا، اور دا سلیکٹڈ آئیڈیاز ود دا کرٹسی آف میڈم منسٹر پی ٹی وی پہ ایک پروگرام 14 اگست کو لانچ ہوگا کہ جس میں پھر دے ول بی انوائٹیڈ فرام آل اوور پاکستان، دے ول پچ دیئر آئیڈیاز اینڈ دا سلیکٹڈ آئیڈیا ول بی دین پریزنٹڈ ٹو یو، اینڈ دین یو ول ریوارڈ دا سٹیزن ہو ہیز پریزنٹڈ دا بیسٹ آئیڈیا، اور پھر وہ آئیڈیا جو ہے دیٹ ول بیکم پارٹ آف نیشنل پالیسی۔ تو سر یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ پبلک کے جو ڈائریکٹ آئیڈیاز ہیں وہ ول بیکم پارٹ آف دا نیشنل پالیسی اور امپلیمنٹ ہوں گے، جو کہ آپ کا اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کرے گا۔ ہمارے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، بچیاں، ان سے کوئی کین وی انوائٹ کپل آف کامنٹ فرام دس اگست گیدرنگ؟ جی بھی آپ بتائیے۔ گلچین عاقل، آئی ایم ریپرزینٹنگ خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، اور پچھلے 20 سالوں سے ڈیولپمنٹ سیکٹر سے وابستہ ہوں، اسپیشلی خواتین سے متعلق ڈیولپمنٹ اور امپاورمنٹ کے پروجیکٹس کیے ہیں۔ میں ایک چیز ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گی یہاں پہ، اور وہ بات میں آپ کے جانے کے بعد ہم نے بہت مس کی، کہ وہ جو گورنمنٹ کے سسٹمز تھے، جو سیٹ اپس تھے، جو خواتین کو فوکس کرتے تھے یا ان کو امپاور کرتے تھے، سم ہاؤ وہ پولیٹیسائز ہو گئے، یا ان کی وہ حیثیت یا اہمیت نہیں رہی بعد میں آنے والی حکومتوں میں۔ تو میری آپ سے یہ ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھا کے میں یہ پلیج کروں گی، اسپیشلی جو ہماری کمیشنز ہیں، جو ہمارے گورنمنٹ کے سسٹمز ہیں، وہ جو خواتین کے مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کو فوکس کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ ایڈوکیسی کرتی ہیں، اس کو اسٹرینتھن کریں پلیز، بیکاز وی مس دیم۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو جی۔ نوجوان from Ranveer, travel and tourism industry. Ranveer. So Ranveer is basically a travel and tourism industry. We are basically building a one-stop travel solution ہم بنا رہے ہیں travel and tourism کے. So regarding the travel and tourism industry جو کہ already پاکستان میں ایک پیک پہ جا رہی ہے، اور نوجوانوں کو مطلب اس سے ایک اپرچونیٹی ملنی چاہیے، جس طرح کے ہمارے آئیڈیاز ہیں، ہم مطلب فرینچائزنگ ماڈل بنا رہے ہیں، کنٹینر کیفیز، کنٹینر ہوٹلز اینڈ کیمپر وینز، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب روڈس کی اگر بات کریں تو اگر ہم
یا گلگت یا کنٹینر ہوٹل کی جو آپ بات کریں موبائل will it be mobile? of course the camper vans. Camper van mobile ہوگی, کنٹینر ایک جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک جی جی. Yeah, so like basically Rahgir is working on the camper vans جو کہ پاکستان میں ابھی تک کسی نے لانچ نہیں کیا اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو مطلب اس کے لیے مطلب فیسلٹی ضروری ہے. مطلب وی ہیو دا آئیڈیاز, ہم نے ہر چیز سوچی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کس طرح کرنا ہے اور لوگوں کو آن بورڈ کیا ہوا ہے, لوکیشن بلاک کی ہوئی ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو مطلب کہ ہمارے مطلب دے آر اسٹاپنگ اس, اور ٹوریزم انڈسٹری سے بہت افیکٹ ہو رہی ہے, اسپیشلی دا روڈس کنڈیشنز. اگر ہم اس کے علاوہ پالیسیز کو بھی دیکھیں, ہوٹلس اور اس ساری چیزوں کی بھی, سو یا آئی وڈ آف کورس انکریج کہ ٹوریزم انڈسٹری کو ایک امپورٹنس دی جائے اس طرح سے, اور مطلب تاکہ ہم جیسے مطلب جس طرح ہم انوویشن پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو آن بورڈ کر رہے ہیں, سو یا جس طرح سے ہم مطلب کہ جاب بھی کریٹ کر رہے ہیں وہاں کے لوکلس کو آن بورڈ کر کے. سو یس آف کورس وی وڈ بی نیڈنگ یور سپورٹ اینڈ لوکنگ فارورڈ ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. جی بیٹے آپ بتائیے. السلام علیکم سر, my name is Izzat. I am from Gilgit Baltistan. I am the CEO and co-founder of تقریب. ہمارے پاس 3000 سے زیادہ ہوسٹ ہے جو اپنے خالی کمروں کو رینٹ آؤٹ کر کے ٹریولرز کو ہوسٹ کر کے اپنے اسپیئر ہومز اور اسپیئر روم سے کماتے ہیں. ڈیسائڈ دیٹ میں ٹیکنالوجی انڈسٹری میں کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ ٹیکنالوجی کو دیکھے تو دنیا بھر میں بہت پیک پہ جا رہا ہے, اور ٹیکنالوجی پیک پہ جا رہا ہے, اور ابھی ہم پاکستان میں یہ بول رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ریٹ بہت بڑھ رہا ہے. تو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے. اسی لیے میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے کریکولم میں جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے اس میں ٹیکنالوجی کے 5 to 6 سبجیکٹس ہونے چاہیے, اور انفارچونیٹلی یہاں پہ مسٹر چپس جیسے اسٹوریز پڑھایا جاتا ہے اسکول میں, کیونکہ اسکول سے جب مائنڈ بناتے ہیں ٹیکنالوجی وائز ان کو ڈیولپمنٹ ملتی ہے, سافٹ اسکلز ملتی ہیں, تو جا کے جو ہے وہ جلدی سے اپنے اس پر اپنے کیریئر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں جو فیس بک کماتا ہے پاکستان سے, گوگل کماتا ہے پاکستان سے, مطلب کروڑوں میں جو ہے فیس بک گوگل ٹویٹر ایسے پلیٹ فارمس جو ہے پاکستان سے پیسے لے کے جاتے باہر, بزنس لے کے جاتے باہر, لیکن پاکستانی گورنمنٹ ان سے کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے. سو میں گورنمنٹ کو مطلب یہ سجیسٹ کر دوں گی کہ انٹرنیشنل کمپنیز جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی ٹیکس دیا جائے, تاکہ گورنمنٹ کو جو ہے فائنینشیل سپورٹ ملے. تیسرا میرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جیسے ہم انویسٹمنٹ ریز کرتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے $1 ملین کا انویسٹمنٹ ریز کیا ہے, لیکن اس کو پاکستان میں لینڈ کرانے میں ہم بہت مشکلات فیس کر رہے ہیں, اور وہ پھر منی لانڈرنگ میں آتا ہے, اینڈ پاکستانی گورنمنٹ ہمیں یہ الاؤ نہیں کرتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ کیش کو پاکستان میں لینڈ کرائیں, اور لے جا کے ہمیں سنگاپور اور دبئی میں اکاؤنٹس بنا کے ادھر رکھنے پڑتے ہیں. تو اگر اس کے لیے بھی اگر کوئی پالیسی بنے تاکہ پاکستان کے اکانومی کو بھی فائدہ ہو اور ہم جیسے اسٹارٹ اپ کو بھی فائدہ ہو. تھینک یو ویری مچ. جی ینگ مین. Doing well. Thank you so much for having us today. My name is Abdullah Abbas and I'm the CEO of Saving 9 Education Services. ہمارا focus is primarily on emergency medical services and mental health. ہم نے different systems establish کیے in collaboration with entities like Harvard University and USID. میری صرف ایک request آپ کے ساتھ یہ کہ especially for startups اور early stage organizations ہوتی ہیں, اسپیشلی اگر آپ ایک سوشل انٹرپرائز ہیں, آپ کی سسٹینیبلٹی کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو گورنمنٹ اور بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنس کی سپورٹ حاصل ہو, کیونکہ ادروائز کافی ساری این جی اوز ہیں پاکستان میں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں, جو عام آدمی کے لیے ان کی ضروریات پوری کر رہی ہیں, ان کو ہیلتھ کیئر ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں, لیکن ان کی فنڈنگ ہو یا پھر آتھرائزیشن کی وجہ سے پراپر فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ, ان کے انیشیٹو جو ہیں وہ لانگ ٹرم سکسیزفل نہیں ہو سکتے. ہمارے کام میں بھی ہم نے بہت زیادہ چیز نوٹس کیا. ایون کسی اپروچ کے تھرو ہم 3 منسٹر سے ملے ہیں. ابھی ریسنٹلی US گورنمنٹ کا فنڈیڈ پروجیکٹ ہم نے کیا آن دا مینٹل ہیلتھ آف اسٹوڈنٹس ان پاکستان. اٹس اے ہیوج کرائسس. بچے جو ہیں OA لیولس کے بچے جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر ہمارا پروجیکٹ تھا. ہم 3 منسٹر سے ملے ہیں,
منسٹر جو ہے ایون انہوں نے وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, لیکن as soon as you go down to the bureaucratic level کوئی کام نہیں ہوتا, وہیں پہ جا کے بریکیں لگ جاتی ہیں. there is absolutely no facilitation existing there when it comes to providing support to startups and social enterprises, جس کی وجہ سے کافی سارے کام ہیں جو گورنمنٹ کے آسان ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلتھ کیئر ہو گئی, ایجوکیشن ہو گئی, مینی ایریاز جہاں پہ گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی یا اسکیل نہیں ہوتا کہ they can provide people with the level of service that is required at the micro level. So these startups and social enterprises can really facilitate that. But at the same time ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ یا بیوروکریٹک لیول سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی. They start making weird excuses. ہم ایک بندے کے پاس گئے, کیا ہم آپ کے اسکول کے اندر FBE کا بندہ تھا کہ ہم آپ کے اسکول کے اندر ایک سائیکولوجیکل سپورٹ کا سسٹم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے یار آپ واٹر کولر کیوں نہیں لگاتے, اس کی زیادہ ضرورت ہے. These are the kind of people we have to deal with. ہم ایک بیسک ہیلتھ یونٹ میں جا کے اور ایک خالی کمرہ چاہیے تھا جو پچھلے 10 سال سے ابینڈنڈ ہے, خالی کمرہ وہ دینے پہ بھی تیار نہیں کہ نہیں آپ قبضہ کر لیں گے. تو اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں کہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کا فائدہ ہے, ہم نے 600 سے زیادہ جانے بچائیے وداؤٹ اے سنگل کیجویلٹی ان نیئر 12 کروڑ. ہمارا امپیکٹ از ان the millions. لیکن ایٹ the same time when it comes to collaborating with the government, we don't really have any facilitation. Thank you very much. And that's what we are going to do today. We'll launch this program, Innovation Hub. اور انشاءاللہ آپ کی جو آئی مین اٹ کہ آپ کے جو بریلینٹ آئیڈیاز ہیں ویری ماڈرن اینڈ میٹس دی ریکوائرمنٹس آف دس ڈے اینڈ ایج, انشاءاللہ ہم ان کو بالکل ان کو سنیں گے, پڑھیں گے, ڈسکس کریں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تاکہ ایک انکلوسو ایک اپروچ بنے. اور جو ہماری یوتھ ہے پرٹیکولرلی اس کی جو سوچ, اس کی جو آج کے جو اس کے آئیڈیاز جو ہیں ہم ان کو اس سے فائدہ حاصل کریں اور اس کو ہم قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اس کو انکلوڈ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ یہ مرحلہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھرپور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. آئی تھنک لاسٹ جی بچے آپ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اربن ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے ایریا ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہے, اور ہمیں آپ کو میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ کلاس کے اندر ہے, ادارے تعمیر کے اندر ہے, اسٹور کے اندر ایسے ایریا ہیں جہاں پہ نہ وومنس ایجوکیٹڈ ہے, وومنس کے پاس کوئی اسکلس نہیں ہے, نہ کوئی ٹریننگ اسکلس ہے, نہ کوئی اسکلس ہے, لیکن ان کی اسکلس کو آگے لے کے آنے, ان کی اسکلس کو ان کو انکریج کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم پر پروجیکٹ کام نہیں کرتا. اور وداؤٹ امپاورڈ وومن ہم آگے نہیں جا سکتے. اگر ہم ہندوستان کے اندر بندر کے اندر کام کریں, امرتسر کے اندر کام کریں, لیکن چلاس دیا میں روڈ دار تعمیر اس طرح کی جو ان ایکسپلور ایریا ہے ان پہ آپ کام نہ کریں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, نہ سوسائٹی کو امپاور کر سکتے. تو وہ ان ایریا سے کام کرنے کی ضرورت ہے, وہاں جا کے پروجیکٹس لانچ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہو, ٹیکنیکل اسکل سے ریلیٹڈ ہو, یا وٹ ایور جس ٹائپ کی پروجیکٹس ہو. کیونکہ گورنمنٹ یہ کرتے ہیں کہ جو ڈومیننٹ ایریاز ہے جو ہو جہاں پہ آسانی ہو وہاں پہ جا کے وہ اپنی پروجیکٹس کرتے ہیں, جو ریموٹ ایریا ہے جو ان ایکسپلور ایریا ہے وہاں پہ کام نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی آپ کی. اور یہ انشاءاللہ انہی لائنس پہ ہم سوچ رہے ہیں. میں نے چند دن پہلے بھی میں نے اپنے جو میرے کولیگز ہیں ان کو میں نے یہ گزارش کی کہ اب ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر جو روٹین کا جو فائل ورک بہت ہوتا ہے, لوڈ آف ورک بہت ہوتا ہے, تو جو فریش آئیڈیاز اور انوویٹیو آئیڈیاز کا فقدان ہوتا ہے بیکاز آف لاٹ آف برڈن آف ڈے ٹو ڈے ایشوز, ان کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. تو ہم یہ انشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ میں یا منسٹری میں ایک سیل کریٹ کریں گے جہاں پر بڑے ایجوکیٹڈ ینگ ٹیلنٹڈ لوگ آئیں اور وہ اپنے ان ڈپارٹمنٹس میں اپنے آئیڈیاز دیں گے, ان کے اوپر وہ ڈسکس کریں گے, اور پھر انشاءاللہ انہیں چاہے پاور, پیٹرولیم, فائنینس, کامرس, یہ انشاءاللہ اس میں ہم سیلز کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور دے ول بی ویری ٹیلنٹڈ پیپل آف دس کنٹری اینڈ ویری برینی پیپل. تو یہ ہم آج کی میٹنگ بھی اسی جو سوچ کو عکاسی کر رہی ہے, اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو لانچ دس پروگرام ٹوڈے. سو لیٹس ناؤ آئی تھنک push the button.
مبارک ہو آپ سب کو بھی.